خیریت سے ہو گئے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نا یہ اب ہونے والا MOD کا نا ڈسکرپٹیو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, BS17 اور BS18 پاس کے کورس کے لیے نا. تو اس کا نا ہم سلیبس کو آج نا کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں یار. اچھا, شروع پہلے کرتے ہیں یار ایسے رائٹنگ سے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا کیا نام ہے, ایسے یہ بچوں کی طرح نہیں لکھنا آتا کہ بھائی یہ کوئی ایسے پوچھا گیا تو آپ نے جناب جو آپ کا نالج ہے اٹھا کے وہی لکھ دیا. ٹھیک ہے, آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کازز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کے امپلیکیشنس کیا ہیں. ٹھیک ہے, وے فارورڈ کیا ہے, یہ سارا چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ٹاپک سے بالکل ریلیونٹ ہونا چاہیے. آپ کے پاس ڈیپتھ ہونی چاہیے کنٹینٹ کی, فیکچوئل ایکوریسی ہونی چاہیے, ایویڈنسز ہونے چاہیے, ایگزامپل ہونے چاہیے, لاجیکل فلو ہونا چاہیے, اور ایک آرگنائز آئیڈیاز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لینگویج کی کوالٹی ہونی چاہیے, گرامر, ووکیبلری, سینٹینس ویرائٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اسٹرانگ انٹروڈکشن اور اسٹرانگ کنکلوژن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ کی اپروچ بیلنسڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بائسڈ بندے نہ لگے. اور یہ آئیڈیا جو آپ نے نا کیا نام ہے, یہ نہیں کرنا کہ جگہ بھرنے کے لیے نا ایک ہی آئیڈیا اس کو ڈفرینٹ ورڈ میں لکھے ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹاپکس ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا بہت چھوٹے پیراگراف لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا پیراگراف میں نا آپ نے آئی, ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا فرسٹ پرسن پروناؤن یوز نہیں کرنا, آئی, وی, دے. ٹھیک ہے, اور بلیٹس وغیرہ نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ویک اسٹیٹمنٹ نہیں لکھنے کہ مطلب آپ کو کلیئر پوائنٹ ہی نہیں سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں لکھنا ہے. اچھا, ہیڈنگ وغیرہ بھی کوئی نہیں دینی. ٹھیک ہے, ہیڈنگ وغیرہ ایسے ایسا نہیں ہوتی. اور یہ ڈائیگرام وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی چیزیں آپ نے ایڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, نہ ٹیبل وغیرہ. اور ہاں, ایک اور چیز جو ہے نا کیا نام, ایسے میں ہم آؤٹ لائن بناتے ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی اس نے لکھا ہوتا ہے. آؤٹ لائن بھی حصہ نہیں ہوتی. اب اس نے خود مینشن کیا ہوتا ہے ایگزامنر نے کہ بھائی آپ نے آؤٹ لائن بنانی ہے. جیسے کمپٹیٹیو ایگزام ہو گئے, CSS یا PMS, اس میں بھی لکھا ہوتا ہے, MOD میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے نا کہ آؤٹ لائن بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, جن ایگزام میں نہ لکھا وہاں پہ آپ نے آؤٹ لائن نہیں بنانی. ٹھیک ہے, اچھا, اب جناب ایسے کا اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو ہے انٹروڈکشن ہوتا ہے, پھر باڈی پیراگرافس ہوتا ہے, اور کنکلوژن ہوتا ہے. انٹروڈکشن میں جو ہوتا ہے نا ہک, بیک گراؤنڈ اور تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, کنکلوژن میں سمری, سینتھسس اور فارورڈ لکی اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, میں یہ باری باری یہ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, ہک جو ہوتا ہے نا یہ اوپننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن میں نا آپ نے اوپننگ کوئی لکھی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ہو سکتی ہے کسی فیکچوئل پوائنٹ سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹسٹیکلی فیکچوئل پوائنٹ سے ہو سکتی ہے, کسی کوٹیشن ہک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کسی کوٹ آپ سائڈ کر سکتے ہیں, جیسے ادھر دی ہوئی ہے, نیپولین بوناپارٹ ونس ریمارک چائنا از سلیپنگ فار جائنٹ. ٹھیک ہے, لیٹ ہر سلیپ فار وین شی ویکس شی ول بی فارورڈ. ٹھیک ہے, اچھا, اس طرح ریٹیکل کویشچن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, کوئی ہسٹوریکل کنٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو انٹروڈکشن میں ایک جو پہلا پارٹ ہے وہ ہک. ٹھیک ہے, اچھا, اور دوسرا جو ہے نا ہک کے بعد جو بیک گراؤنڈ آپ نے لکھنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھیسس اسٹیٹمنٹ. تھیسس اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ آپ کا نا اس کی ایسے کے اوپر آپ کا اپنا ویو کیا ہے, آپ کا کیا اسٹانس ہے. ٹھیک ہے, جیسے کو ایجوکیشن پہ آ جاتا ہے ایسے, آپ اس کے حق میں ہو یا نہیں ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ حق میں ہو تو آپ اپنا اسٹانس لکھو گے انٹروڈکٹیو پیراگراف میں, ہک, بیک گراؤنڈ کے بعد تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھو گے. ٹھیک ہے, اگر حق میں ہو تو لکھو, کیوں وہ آپ لکھو, اگر نہیں ہو تو نہیں لکھو. ٹھیک ہے, اچھا, اس طرح ڈیموکریسی اگر ایسے آ جاتا ہے تو اگر آپ ڈیموکریسی کے حق میں ہوں تو وہ آپ لکھو گے کہ آپ کا یہ اسٹانس ہے کہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اگر نہیں کرتا تو وہ کہ آپ یہ لکھو گے. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے, جو بھی آپ نے ایسیز وغیرہ لکھنے ہیں یا کویشچنس کے جتنے کے بھی آنسر دیکھنے ہیں وہ اسٹیٹ پالیسی کے اکارڈنگ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستانی پالیسی میں ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے اسٹیٹ پالیسی میں ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا تو آپ نے ڈیموکریسی کے حق میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, باڈی پیراگراف جو ہے نا یہ آپ کے نا
جو سٹانس ہے نا تھیسس اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، انہیں کو ہی انڈورس کرتے ہوتے ہیں آرگومنٹ ایویڈنسز کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس بھی ہوتے ہیں اور ان کا بھی آپ ریبیٹل بھی کرتے ہیں کہ اگر اس کے میں لوگ یہ بات کرتے ہیں تو میرا یہ ہے، پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ میرا آرگومنٹ کیوں یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ریبیٹل کر کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں آپ نے کنکلوژن اور کرنی ہے، کنکلوژن میں آپ نے سمری بتانی ہے اور سینتھسس کرنا ہے۔ سینتھسس پتہ کیا ہوتا ہے کہ نا آپ نے آرگنائز کرنا ہے پوائنٹس کو نا جتنے سارے ڈسکس کیے ہیں اور ایک بڑی پکچر کی فارم میں آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور فارورڈ لوکنگ اسٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، وے فارورڈ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں پیراگراف ڈیولپمنٹ پہ، یہ ہوتا ہے کس طرح، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ ایک پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک پوائنٹ ہوگا، آپ کا آرگومنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، ہر پیراگراف اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوگا اور اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے فیکٹ سے، ایویڈنسز سے، اسٹیٹسٹکس سے، ہسٹوریکل ایگزامپل سے یا ایکسپرٹ اوپینین سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کس طرح کیا نام ہے ایویڈنس کو آپ پروو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی کو آپ نے لنک کرنا ہے کہ آپ نے نا تھیسس اسٹیٹمنٹ سے کہ یہ واقعی اسی سے ریلیونٹ ہی ہے کہ نہیں، جو میں نے یہ پوائنٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایویڈنس سے دیا، ان کو سپورٹ کیا ہے، آپ کے جو مین آئیڈیاز ہے اسی سے ریلیونٹ ہے کہ نہیں، ہر پیراگراف میں اسی طرح آپ نے کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کنکلوژن پہ۔ کنکلوژن ہم نے کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے، کنکلوژن میں آپ نے نا تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے تھیسس کو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ورڈس جناب ادھر ڈفرینٹ کر دینے، جو انٹروڈکشن میں آپ نے جو ورڈنگ یوز کی وہ ورڈنگ یوز نہیں کرنی۔ اچھا، سنتھسائز دا مین پوائنٹس۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو پوائنٹس ہیں نا وہ آپ نے بڑے پیراگراف میں جن پوائنٹس کو پیراگراف بنایا نا، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یہ نمبرنگ کر کے یا الگ الگ پیراگراف کر کے آپ نے کنکلوژن میں نہیں لکھ دینا، آپ نے ان کو کیا نام ہے ایک ڈفرینٹ ورڈ کے ساتھ ایک بڑی پکچر کی فارم میں مطلب ایک اچھے طریقے سے آپ نے نا انہیں جملوں میں آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے فارورڈ لکنگ یا پرسکرپٹیو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اینڈ کرنا، ٹھیک ہے، اور کنکلوژن میں کوئی نیا آرگومنٹ آپ نے انٹروڈیوس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اچھا، کلوزنگ ایگزامپل دیکھ لیں۔ انلیس پاکستان ایڈریسز دا اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ان اٹس گورننس، آرکیٹیکچر، economic stability and democratic consolidation will remain perpetually elusive goals، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایسے کی ٹائپس ہیں۔ ایسے کی ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں؟ اچھا، یہ جو ہے نا سب سے پہلے ٹائپ آتی ہے آرگومنٹیٹیو ایسے، ٹھیک ہے، یہ موسٹلی جو ہے نا ایسے جو آتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام میں یہ آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے نا ایک جو ہے نا کیا نام ہے اوپینین لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈیموکریسی ہے، آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایک سائڈ لیں گے، تو یہ ہے آرگومنٹیٹیو ایسز، ٹھیک ہے۔ اب یہ سٹارٹ ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ دا ایشوز، گیو بیک گراؤنڈ اینڈ پریزنٹ یور تھیسس، ٹھیک ہے، یہاں تک جو سارے ایسے کا انٹروڈکشن میں یہی ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ نے کیا نام آرگومنٹ دینا ہے آپ ٹاپک کے فیور میں، ٹھیک ہے، اور جتنے پیراگراف بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کاؤنٹر آرگومنٹس پہ بھی جتنے بن سکتے ہیں، اور ان کا پھر آپ نے ریبیٹل بھی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ اگر مطلب کئی لوگ کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں یہ ہارمز ہیں، یہ نقصانات ہیں، تو پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کا یہ حل بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کیا نام ہے کہ اگر آپ پہلے ہی کہہ رہے کہ میں کو ایجوکیشن میں فائدے تو بتا رہا ہوں، نقصانات نہیں بتا رہا اور ان کا حل نہیں بتا رہا، تو پھر آپ ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اینڈ پہ اسی طرح کے کنکلوژن کرنا ہے، ری افرم تھیسس سنتھسائز کرنا ہے، اور اینڈ وتھ اسٹرانگ کلوزنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا۔ اچھا، اب ایگزامپل دیکھ لیں۔ ڈیموکریسی از دا اونلی وائبل سسٹم آف گورننس فار پاکستان، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا ہیز ڈن مور ہارم دین گڈ ٹو پاکستانی سوسائٹی، نیوکلیئر ٹیررزم ہیز انشورڈ پیس ان ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے۔
اچھا کرپشن دا کینسر آف پاکستان گورننس، ٹھیک ہے. آگے پھر اکنامک کرائسس از پروڈکٹ آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ناٹ اکنامک پالیسی، ٹھیک ہے. اب یہ سارے ایسے ہیں جن پہ آپ کی نا کیا نام ہے ڈبیٹ ہو سکتی ہے، ان پہ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں آرگومنٹیٹیو ایسیز، ٹھیک ہے. جن باتوں پہ نا آپ کی بحث ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے، ان پہ اگر ایسیز آ رہے ہیں نا تو وہ ان کا جائے گا آرگومنٹیٹیو ایسے. اچھا اس کے بعد آتے ہیں ایکسپوزیٹری انالیٹیکل ایسے. یہ وہ ایسے کے ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ نا آپ نے کوئی سائڈ نہیں لینی، ٹھیک ہے. ادھر آپ نے نا اپنی بیلنس اپروچ دینی، ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ایگزامپل دیتے ہیں نا پھر آپ کو سمجھ صحیح آئے گی. جیسے کہ کازز اینڈ کنسیکوینسز آف پاکستان انرجی کرائسس، ٹھیک ہے. تو آپ نے کازز اور کنسیکوینسز بتانے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر آپ کے پاس اوپینین وہ والا حساب نہیں ہے کہ نا آپ نے نا ایک سائڈ لینی ہے. جیسے کہ اگر آپ نے نا کیا نام ہے کو ایجوکیشن ہے تو اس میں آپ نے ایک سائڈ لینی ہے کہ آپ اس کے حق میں ہو یا نہیں ہو، ٹھیک ہے. آپ فارم آف گورنمنٹ کس کے حق میں ہو، ڈیموکریسی میں، ڈکٹیٹرشپ میں، پلیٹوکریسی میں، ارسٹوکریسی میں، ٹھیک ہے، شریعہ لا میں، یہ خلافت میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے ایک ایک رستہ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ ایکسپوزیٹری ایسے اس میں آپ نے کوئی ایک نہ رستہ نہیں لینا، ٹھیک ہے. آپ نے ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ اپنا اوپینین دینا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اب یہ سی پیک ہے اسیسمنٹ آف اٹس اکنامک اینڈ جیو پولیٹیکل ڈائمینشنس، ٹھیک ہے. رائز آف چائنا اینڈ اٹس امپلیکیشنس فار گلوبل ورلڈ، ٹھیک ہے. اب چائنا جو ہے نا رائز کر رہا ہے اور اس کے گلوبل ورلڈ کیا امپلیکیشنس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا بیلنس اپروچ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ادھر آپ نے نا کوئی کیا نام ہے کسی کی سائڈ نہیں لینی، ٹھیک ہے. آپ نے جنرلی بھائی چیزوں کو ایکسپلین کرنا. باقی ایگزامپل آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم ڈسکرپٹیو یا نیریٹیو ایسے. اچھا ڈسکرپٹیو یا نیریٹیو ایسے یہ ہوتے ہیں نا، یہ جو ہے نا صرف یہ فیکٹس بیس ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان پہ ایک اوپینین ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. وہ جو تھے آرگومنٹیٹیو ان پہ اوپینین بھی ہوتا تھا. ادھر آپ نے کوئی نہ کوئی سائڈ بھی لینی ہوتی تھی. جو تھے کیا نام ہے انالیٹیکل ایسیز، ان میں آپ نے اوپینین تو دینا ہوتا تھا پر کسی کی سائڈ نہیں لینی ہوتی. یہاں پہ تو یہاں تو اوپینین بھی نہیں ہے، یہاں پہ صرف آپ نے فیکٹس بتانے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا ڈسکرپٹیو یا نیریٹیو ایسیز ان کا تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ ادھر آپ کا کوئی کیا نام وہ نہیں ہے اس پہ کیا. ادھر آپ نے کسی کے بارے میں اپنا اوپینین نہیں دینا، ادھر آپ نے صرف فیکٹس بتانے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے ڈسکرائب پاکستان 2047، ٹھیک ہے. ویژن فار 70 بیڈ ہے. اچھا چینجنگ فیس آف کراچی اے سٹی ان ٹرانسفارمیشن، ڈسکرائب امپیکٹ آف 2022 فلڈز آن پاکستان رورل کمیونٹیز، ٹھیک ہے. 22 کی فلڈ کا پاکستان کے رورل کمیونٹیز پہ کیا افیکٹ ہوا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بتا دیں، ٹھیک ہے. اس پہ تو کوئی ڈبیٹ ہو ہی نہیں سکتی نا. تو یہ فیکٹ بیس ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کی ٹیکنیکس ایسے لکھنے کی کہ یوز اسپیسیفک کنکریٹ ڈیٹیل ناٹ ویک جنرلائزیشنز، ٹھیک ہے. آرگنائز کرونالوجیکلی اور تھیمیٹیکلی، ٹھیک ہے. یوز ویریڈ سینٹینس اسٹرکچر، مکس شارٹ اینڈ کمپلیکس سینٹینسز، ٹھیک ہے. پینٹ اے پکچر، یوز سینسری لینگویج ویئر اپروپریٹ، ٹھیک ہے. اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کینسر اور کرپشن کینسر آف پاکستان گورننس، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ میں جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے انٹروڈکشن کی، اور اس کے بعد اس بک کے جو پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہک اور بیک گراؤنڈ اور تھیسس، ٹھیک ہے. یہ ہیڈنگ حصہ نہیں ہوتا، یہ صرف سمجھانے کے لیے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہیڈنگ کوئی نہیں دینی، اور یہ الگ پیراگراف نہیں ہوگا. یہ کیا نام ہے ہک کا اور تھیسس اسٹیٹمنٹ کا، ٹھیک ہے. یہ ایک ہی پیراگراف میں ہوں گے، یہ صرف سمجھانے کے لیے الگ الگ بنایا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا نام ہے یہ اوپننگ جو ہے نا یہ انٹروڈکشن کی ہم نے کی ہے کہ بھائی یہ اتنی کرپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اتنا پاکستان نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان. اب یہ بیک گراؤنڈ بھی پھر اس کے بعد اگلا بیک گراؤنڈ بتایا، بیک گراؤنڈ کب سے ہو رہی ہے ملک میں، ٹھیک ہے، اور یہ کتنی ڈیپ روٹیڈ ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس میں، کلچرل نارمس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا اب
یہ چوتھی لائن میں دیکھیں دس آرگیوز دیٹ سسٹمیٹک کرپشن از دا سنگل گریٹسٹ امپیڈمنٹ ٹو پاکستان ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اب یہاں سے میرا نیریٹو شروع ہو رہا ہے اور یہ ہے تھیسس ایسے کا, اور اسی میں ہم نے جناب کیا نام ہے اپنے پوائنٹس سارے دینے ہیں ایسے میں. ٹھیک ہے, اب ایک پہلا پیراگراف دیکھ لیتے باڈی پیراگراف. ٹھیک ہے, ہیڈنگ وغیرہ میں نے انہیں صرف سمجھانے کے لیے دی ہے. ٹھیک ہے, ہیڈنگ وغیرہ کچھ نہیں دینے آپ لوگوں نے نا ایسے کے اندر. ٹھیک ہے, اب میرا پوائنٹ ہے کہ پہلے میں ایک پوائنٹ لوں گا, پھر اس کے اوپر ایویڈنسز دوں گا اور ان کو ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو لنک کروں گا. ٹھیک ہے, کہ کیسے یہ میتھڈ اسٹیٹمنٹ کا لنک ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے ایک پوائنٹ یہ دیکھ لو کہ دا اکنامک ڈیمیج انفلیکٹڈ بائی کرپشن از بوتھ ڈائریکٹ اینڈ اسٹرکچر. ٹھیک ہے, اور یہ اس اسٹرکچرل بھی ہے اور ڈائریکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا نام ہے اسکول کالجز وغیرہ کا منی جو ہے نا یہ دوسرے کام میں لگ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کرپشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کام آتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا نام ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا نام ٹیکس کلچر بھی کیا نام ہے کم ہی سے ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب کیا نام ہے ہم کو پیسہ لگتا ہے ہم ٹیکس کیوں دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں ایویڈنسز دوں گا. اچھا, اب یہ ایویڈنسز بتا رہے ہیں کیا نام ہے ایف بی آر بتا رہا ہے کہ ٹیکس ایویڈ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ پاکستان ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جناب وہ بھی بہت تھوڑا ہے اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ اب ایویڈنسز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو لنک کرنا ہے ہم نے. اب لنک کیا اس کو ہم نے آگے. دا اکنامک کانسیکوینس آف دس سسٹمیٹک میلائز آر دیئرفور ناٹ ایبسٹریکٹ, دے ٹرانسلیٹ انٹو فیور کلاس رومس, فیور ہاسپٹل, بیڈ روڈ. ٹھیک ہے, اچھا, اب جیسے ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا نام ہے کرپشن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اوپر ہارمفل امپیکٹس ہو رہے ہیں, تو یہ اسی کو یہ لنک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر پیراگراف کو اپنے مین جو ہے سٹانس ہے نا ایسے بھی اس کا ہم نے لنک کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب آتے ہیں اور بھی اس طرح جتنے پیراگراف بن سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, 2000 ورڈس کا ایسے آتا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اس طرح اب آپ ہمیں کاؤنٹر آرگومنٹس والے بھی پیراگراف بنانے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ لے. اب جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا کرپشن کے جو ادارے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ کیا نام ہے یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کام کر نہیں رہے, الٹا یہ اور پیسے کھا رہے ہیں اور کرپشن بڑھ رہی ہے, تو اس لیے کہ کرپشن ہونی ہی چاہیے کہ ادارے بند کر دیں. ٹھیک ہے, یہ اب اس کے ریبٹل جو میں نے کیا ہے کہ یہ جیسے گھر میں سانپ آ جائے تو آپ یہ تو نہیں کرتے نا کہ گھر چھوڑ دیتے ہیں, اب سانپ کو مارتے ہیں, گھر کو ٹھیک کرتے ہیں. تو اس طرح تو اداروں میں کوئی مسئلہ تو ان کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کریں گے کہ آپ کرپشن کو لیگلائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد وے فارورڈ ہے. اس میں ہمیں یہاں پہ پڑھ لینا. ٹھیک ہے, کہ ہم نے کس طرح اس کو نا کیا نام ہے ٹھیک کرنا, کس طرح ٹرانسپیرنسی انشور کرنی ہے. ٹھیک ہے, ریکروٹمنٹ میرٹ بیسس پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لینڈ ریکارڈ ہونا چاہیے, ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اینڈ پہ ہم نے کنکلوڈ کر دینا. ٹھیک ہے, سنتھسائز کرنا. ٹھیک ہے, سنتھسائز ہمیشہ ہوپ کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک فارورڈ لکنگ بتانا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ مایوسی کے ساتھ آپ نے سنتھسائز ہو کیا کنکلوڈ کرنا ہے. یہ دیکھ لیں, اوپر ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں ساری, پھر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہو کے جو نا اوپننگ ہے. ٹھیک ہے, اور تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کا جو اسٹانس ہے ایسے پیپر وہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے ہوک اور تھیسس اسٹیٹمنٹ, اور پھر اس کے بعد باڈی پیراگراف میں ایویڈنسز کی جو کوالٹی چاہیے, اسپیسیفک انسٹیٹیوشن پرسنٹیج اور انٹرنیشنل کمپیریزن سائٹڈ ہونا چاہیے. کاؤنٹر, ٹھیک ہے, یہ وے کلیمس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور کاؤنٹر آرگومنٹس آپ کا جو ہونا چاہیے ڈیڈیکیٹڈ پیراگراف دیٹ انگیجز سیریسلی ود اپوزنگ ویو بفور بیٹنگ. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد لینگویج اور ووکیبلری جو ہے نا آپ کی کیا نام ہے فارمل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, انفارمل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کنکلوژن جو آپ کا نا کیا نام ہے اینڈس ود اے فارورڈ لکنگ پرسپیکٹو ٹون, ناٹ میرلی سمری.
but a call to action. ٹھیک ہے. اچھا اگر تو کیا نام ہے ایسے 3 اور کہنا تو کیا نام ہے ادھر لکھا ہوگا 2000 ورڈ کا 1000 ورڈ کرنا. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے آپ لوگوں نے نا کیا نام ہے خود بنا لینا ایسا. اچھا ایسے کے اندر نا آپ نے نا لینگویج ویکیبلری اور آرگومنٹ بلڈنگ یہ پراپر کرنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہائی ویلیو ٹرانزیشن فریزز کو یوز کرنا ہے. جیسے کہ ایڈنگ اگر پوائنٹ کرنا ہے تو آپ نے فردر مور اوور ان ایڈیشن ایکولی امپورٹنٹ ناٹ اونلی بٹ آلسو. ٹھیک ہے, کنٹراسٹنگ میں ہاؤ نیور دی لیس. ٹھیک ہے, آن دا کنٹراڈی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ سیڈ کاز افیکٹ کے لیے آپ نے کنسیکوینٹلی ایز اے ریزلٹ دیئر فور دس ہیڈ. ٹھیک ہے, گیونگ ایگزامپل اگر آپ نے دینی ہے فار انسٹنٹ ٹو السٹریٹ کیس ان پوائنٹ از ایز ایویڈینسڈ بائی. ٹھیک ہے, اور کنکلوڈ کرنا ہے ان کنکلوژن ٹو سم الٹیمیٹلی آل تھنگس کنسیڈرڈ ان دا فائنل. ٹھیک ہے, ان نٹ شیل بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایمفسائز کرنا اٹ از نوٹ ورتھی سگنیفیکینٹ کروشلی ابو آل آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. ٹھیک ہے, یہ فریزز آپ نے نا یاد کر لینی ہے. تو یہ آپ کے نا ایسے لکھتے ہوئے نا یہ آپ نے لازمی یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور ووکیبلری بھی آپ نے نا اپنی تھوڑی ایڈوانس رکھنی ہے. ٹھیک ہے, گورننس کے لیے اب جیسے اکاؤنٹیبلٹی ڈیسینٹرلائزیشن. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن ڈکے پالیسی فریم ورک. ٹھیک ہے, جوڈیشل پروڈنس کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ڈیموکریٹک کنسولڈیشن ڈیولیوشن آف پاور ایڈمنسٹریٹو ایفیکیسی. ٹھیک ہے, یہ ورڈس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جب گورننس سے ریلیٹڈ بھی ایسے آ رہا ہے, اکانومی سے ریلیٹڈ اب یہ جتنے لکھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لینا. ٹھیک ہے, یہ سارے آپ نے نا یاد رکھنے ہیں. سیکورٹی اور ڈیفینس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, یہ جو ٹرمز یوز ہو رہی ہوتی ہیں جیسے نیشنل سیکورٹی پیراڈائم, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی, نان اسٹیٹ ایکٹرز. ٹھیک ہے, ہائبرڈ وارفیئر, پولیٹیکل کیلکولس, اسٹریٹجی ڈیٹرنس کیپیبلٹی. ٹھیک ہے, اسیمیٹرک تھریٹس, انٹیلیجنس اپریٹس, انٹرنل سیکورٹی میٹرس. ٹھیک ہے, یہ سارے آپ کو پتہ ہونے. ٹھیک ہے, اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ یہ جو ہے نا ٹرمز ہیں, سوسائٹی کے کلچر سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں, یہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا یہ نا کچھ جو ایسے ہیں جو آ سکتے ہوتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو ان کے آپ نے اسکرین شاٹ لے لیں. اچھا اب آ جاتے ہیں امپریسی پہ. ٹھیک ہے, امپریسی سے یار یہ نا کیا کنسائز کرنا, شارٹ کرنا, سمری کرنا, لانگ پیسیج کی. ٹھیک ہے, تو اس کے رول یہ ہیں کہ بھائی یہ جناب 1/3 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں لفظ اپنے یوز کرنے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جو اس نے دیے ہوئے ہیں انہیں کو آپ نے شارٹ کر کے کوئی الفاظ ڈال دیے ہوئے ہیں. ورڈس آپ نے اپنے ہونے چاہیے. اور 3rd پرسن پروناؤنس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, 1st پرسن پروناؤن یوز نہیں کرنا. ٹھیک, آئی وی یو یہ نہیں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی بھی پوائنٹس اپنے طرف سے نہیں ہونے چاہیے ایڈ, نہ کاٹ دینے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پریسی کا ٹائٹل لکھنا ہے لازمی. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ہی پیراگراف میں کوشش کرنا لکھنا ہے انلیس کہ اگر آپ کو کہا گیا ہے ڈفرینٹ. اور اس میں اپنا اوپینین اور اپنی انٹرپریشن ہی دینی ہے. ورڈز اپنے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن اپنا اوپینین یا اپنی انٹرپریشن نہیں ہوگی.
اچھا یہ پریسی کے لیے نا اپنے پیراگراف کو بار بار پڑھ لینا، 2 دفعہ کم سے کم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سینٹرل آرگومنٹ آف تھیم کا، ٹھیک ہے، کی پوائنٹس کو آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کا رف ڈرافٹ بنا لیں اپنے لفظوں میں، اس کی لینتھ دیکھ لیں، ٹریم اور ایکسپینڈ کر لیں کہ 1/3 کے اپروکسیمیٹلی اکول ہو جائے۔ اچھا اور جو فائنل لکھنا ہے آپ نے فارمل انگلش میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر نا آپ نے ایک ٹائٹل لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ورڈز کاؤنٹ کر لینا اور مینشن بھی ہو گیا اینڈ پہ کر دینا کہ اتنے ورڈ کاؤنٹ ہے آپ۔ یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جناب اب اس میں مسٹیک دیکھ لیں کہ میں کیا کیا مسٹیک کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ کم سے زیادہ کر دیتے ہیں 1/3 سے، ٹھیک ہے، تو سینٹینس کمپلیٹ اٹھا کے ادھر ڈال دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کام کرنا، ٹھیک ہے، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اس کے الفاظ میں نہیں لکھنا ہے، اور ہمیشہ 3rd پرسن پروناؤن میں، ٹھیک ہے، اگر وہ آتھر میل ہے تو آپ نے ہی لکھنا ہے، ہی سیز وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، فیمیل ہے تو آپ نے کہنا ہے شی سیز، ٹھیک ہے، یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، اور پیسیج کا میننگ آپ نے کبھی چینج نہیں کر دینا، ورڈز اپنے ہونے چاہیے اپنے الفاظ میں، لیکن میننگ سیم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، آئیڈیا سیم ہونا چاہیے۔ پاکستان اور کرنٹ افیئرس پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2000 پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ 2024 میں جو الیکشنز ہوئے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنس نے سب سے زیادہ سیٹس جیتی، لیکن پی پی وی پی ایم ایل این ان کے کولیشن نے گورنمنٹ بنائی، ٹھیک ہے، 48% ٹرن آؤٹ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ایونٹس دیکھ لینا ان ڈیٹیل، پیپر میں ان کو آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کتنی سیٹیں جیتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری ان کی ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے، ووٹر ٹرن آؤٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا پولیٹیکل کرپشن جو تھا 2024 میں بھی رہا، ٹھیک ہے، عمران خان اس میں رہے، پریزنٹ رہے، سائپر کیس میں، القادر کیس میں، ادھر کیس میں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو آرگنائزیشنل چیلنجز فیس کرنا پڑے، ٹھیک ہے، لیکن 2025 میں کیا ہے نا گورنمنٹ میں اور کیا پی ٹی آئی کے درمیان جو تھا نا نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا ابھی تک، اچھا ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل پولرائزیشن اور زیادہ ڈیپن ہوئی، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی، 26 امینڈمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے تحت جوڈیشی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی، ٹھیک ہے، پہلے چیف جسٹس جو تھا نا سینیورٹی کے بیسس پہ بنتے تھے، اب جناب کیا نام ہے پارلیمنٹری کمیٹی اس کو کیا خود اپوائنٹ کیا کرے گی، ٹھیک ہے، اور ملٹری کورٹ کی جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کیا گیا، ٹھیک ہے، جس کو کافی اپوز کیا لیگل کمیونٹی اور اپوزیشن نے، ٹھیک ہے، اور کنٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل نیگوسیشن اور ریکنسیلیشن سٹارٹ ہوئی پی ٹی آئی اور اس کے گورنمنٹ کے درمیان، ٹھیک ہے، کچھ لیڈرس بھی ریلیز ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن کیا نام ہے ابھی بھی ڈسٹرسٹ ہے۔ اچھا 2026 میں پھر پولیٹیکل سچویشن ٹینس ہے اور پی ٹی آئی نے کنٹیسٹ کیا کانسٹیٹیوشن کورٹ امینڈمنٹس کو، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا، ٹھیک ہے، اکنامک پریشرز، ٹھیک ہے، یہ بھی پاکستان کے اوپر بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور یہ بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو کیا نام ہے ہارڈ کر رہا ہے۔ اچھا اکنامک ڈیولپمنٹس دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تھے 2022 میں 2022 اور 23 میں جو تھا نا ہمارے کیا نام ہے ریزرو صرف اور صرف 3 بلین رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، 2024 میں تھوڑے سے بہتر ہوئے 7 تک پہنچے، اور 2025-26 میں اب تھوڑے سے بہتر ہوئے 12 سے 14 تک پہنچ چکے ہیں۔ انفلیشن جو ہے نا اس وقت تھی کیا نام ہے 2024-25 میں جو تھی 38% تھی،
ٹھیک ہے 23 میں سوری، اور جو تھے 2025 میں 4 to 6% آئی۔ پالیسی ریٹ ٹھیک ہے وہ 22 سے 12% کر دی۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے جو تھی کیا نام ہے وہ 2.5 سے 3% تک ہوئی، ٹھیک ہے، جو کہ 2023 میں صرف 0 تھا۔ فارن ریزروز 12 سے 14 بلین ڈالر ہو گئے 3 ارب سے، ٹھیک ہے۔ ٹیکس ریونیو جو ہے نا وہ تو کیا نام ہے ایف بی آر نے ٹارگیٹ سے زیادہ کیا نام ہے ٹیکس ریونیو کلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں نا اپنے ساتھ ان پہ اپڈیٹ ہوتا رہنا، یہ آئے دن یہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا سی پیک فیز 2 جو ہے اس کا فوکس ہے ایگریکلچر آئی ٹی انڈسٹری کا آپریشن ود چائنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیکورٹی ڈیفینس ڈیولپمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ آپریشن عزم استحکام 2024 اور 2025 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹی ٹی پی کا جو تھریٹ ہے کہ وہ کیا نام جب سے افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کے بعد سے یہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بلوچستان انسرجنسی جیسے بی ایل اے انٹینسیفائڈ اٹیکس آن سی پیک انفراسٹرکچر اینڈ سیکورٹی فورسز میجر انسیڈنٹ ان 2024 انکلوڈنگ مستونگ اٹیک، ٹھیک ہے۔ انڈیا پاکستان ریلیشن شپ سے جو تھے نا کیا نام ہے یہ ان میں کوئی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ کلبھوشن یادو کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آئی سی جی میں۔ اچھا پاکستان افغانستان ریلیشن شپ وہ بھی کیا نام ہے کافی ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ فینس کا زیادہ حصہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی جگہ پہ بارڈر کلوز ہے ٹی ٹی پی کی وجہ سے، ٹی ٹی پی ریلیٹڈ ٹینشنز کی وجہ سے۔ پاکستان کی جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے نا وہ ہے ڈیٹرنس کی بیسس پہ، ٹھیک ہے، کہ اور پاکستان کنٹینیو کر رہا ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس پہ، ٹھیک ہے، ایز ٹو کاؤنٹر انڈین کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن، ٹھیک ہے۔ تو انڈیا کے کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن کے مقابلے پاکستان ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کو ڈاکٹرائن کو لے کے جا رہا ہے۔ اچھا سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے نا کلائمیٹ اور انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ پاکستان سبمٹس نیشنل ڈٹرمنٹ کنٹریبیوشن اینڈ سیز، ٹھیک ہے۔ اسموک کرائسس ان پاکستان ورسن، ٹھیک ہے، اسموک کرائسس بہت زیادہ ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے نا وہ بہت برس لاہور میں۔ اچھا تقریباً 26 ملین بچے جو اسکول نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو ریوائز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہوا ہیلتھ کے ایشو میں، ٹھیک ہے۔ پاکستان اور افغانستان اونلی 2 کنٹریز جن میں پولیو ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کیا نام ہے پروگریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیولپمنٹ ڈیجیٹل پاکستان، ٹھیک ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ پاکستان کی بڑی ہیں، ٹھیک ہے، جو $5 بلین کا نا جو ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے، اور فری لانسنگ بیکیم سگنیفیکنٹ سورس آف فارن ایکسچینج، ٹھیک ہے۔ پاکستان پاپولیشن پاس 30 ملین 2023 سے سینسس کنفرم، ٹھیک ہے۔ ہائی پاپولیشن گروتھ ایک پاکستان کی اسٹل ایک چیلنج ہے۔ کرنٹ افیئرس پہ آتے ہیں۔ رشیا یوکرین وار جناب یہ اسٹارٹ ہوئی تھی فروری 2022 میں، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ کنڈیشن پہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ تو اب اس پوائنٹ سے آگے نہ بڑھ رہے ہیں نہ تو پیچھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی اسٹیٹمنٹ کی کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ نیٹو ایکسپینڈ کیا گیا، فن لینڈ اور سویڈن نے بھی جوائن کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیگوشیشن ہو رہی ہے لیکن کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ گلوبل فوڈ اور انرجی کا جو ہے پرائسز اس بار کی وجہ سے کافی بڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا یوکرین کی ریکنسٹرکشن کے اوپر تقریباً $5 بلین ڈال سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا غزہ اسرائیل وار یہ نا 2023 سے 2025 تک ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ اکتوبر 7 کے اٹیک کے بعد، ٹھیک ہے، اور اسرائیل نے ملٹری کمپین شروع کی جو اس میں 40,000 سے زیادہ پیلسٹینیئنس کی ڈیتھس ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور آئی سی جے نے کیا نام ہے پروسیجر میں اس کو جینوسائڈ قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔
اور یہ کیس فائل کیا تھا ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے اگینسٹ، ٹھیک ہے۔ سیز فائر بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، پارشل سیز فائر 2025 میں، ٹھیک ہے، لیکن اسٹل اس کی وائلیشن ہوتی رہتی ہے۔ اچھا 2024 میں جو کہ الیکشنز ہوئے تھے تو اور جو تھے نا ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن کے وہ جیت گئے تھے، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں الیکشن ہمیشہ نومبر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کمالا ہارس جو تھی نا وہ ہار گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ریپبلکن کو میجورٹی دونوں ہاؤسز میں مل گئی، سینیٹ میں بھی اور کانگریس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس دور میں امریکہ کی پالیسی میں کافی شفٹ دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے وڈرا کر لیا امریکہ نے، ٹھیک ہے، ٹریڈ ٹیرف ری امپوز کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اباؤٹ یوکرین وار چینج، ٹھیک ہے، پہلے جناب انکنڈیشنل سپورٹ کر رہا تھا امریکہ یوکرین کو، لیکن اب کیا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بدلے میں یوکرین سے کیا نام ہے ان کے منرلس کی ڈیمانڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پاکستان کے اوپر بھی اس کا کافی امپیکٹ پڑا ہے اس نیو گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے۔ انکریز سیکورٹی اب افغانستان پالیسی اور پاکستان کے اوپر کی ایڈ بھی تھوڑی کم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چائنا تائیوان کی ٹینشن میں کافی اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ملٹری ایکسرسائز چائنا جو ہے نا اکثر کافی فریکوینسی میں کافی لارج اسکیل پہ، ٹھیک ہے، وہ تائیوان کے گرد کرنے لگ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا نام امریکہ نے بھی تائیوان کو ہتھیاروں کی سپلائی بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ سیل کرنے شروع کر دی، ٹھیک۔ اور جو تھے تائیوان کے 2024 الیکشن میں DPP لائی چنگ ٹی، یہ ٹھیک ہے، یہ وہ جیت گئے تھے جو کہ پرو انڈیپینڈنس کے کینڈیڈیٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹینشن کا ہائی رہی ہے لیکن وہ کوئی جنگ شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور کرٹیکل سیمی کنڈکٹر کی سپلائی جو ہے نا وہ اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو تھا کیا نام ہے انڈیا جو تھا 2023 میں موسٹ پاپولس کنٹری بن گیا، چائنا کے اس نے سرپاس کر دیا، اس کی آبادی چائنا سے زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے بارے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ 2023 تک یہ دنیا کی 3rd لارجسٹ اکانومی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ 2023 میں G20 کی پریزیڈنسی انڈیا کو ملی، ٹھیک ہے۔ اچھا پاکستان انڈیا کے تعلقات وہ اسی طرح فرزن ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے اور چائنا کے بھی تعلقات بھی خراب ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، LAC کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، ٹھیک ہے۔ ہاں اب جو ایک بڑا شفٹ آنا وہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات میں، ٹھیک ہے۔ 2023 میں چائنا نے بروکر کیا ان کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کو، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے یمن پیس پروسیس بھی امپیکٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور چینج ان ڈائنامکس ان OIC اینڈ مسلم ورلڈ، پاکستان بینیفٹڈ فرام ریاض تہران ٹینشن گیون اٹس ریلیشن شپ بوتھ کنٹری، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو بھی فائدہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے تعلقات ان دونوں ممالک کے ساتھ اچھے ہیں۔ اچھا AI اور ٹیکنالوجی کا رائز، ٹھیک ہے، جو تھا ChatGPT اسپارک گلوبل AI ریز، ٹھیک ہے، GPT-4 جیمنائی کلاؤڈ اور ادر LMS ٹرانسفارم ملٹیپل سیکٹر ریگولیٹری رسپانسز، یورپی UN AI ایکٹ پاس ہوا 2024 میں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کمپریہنسو AI ریگولیشن تھی یہ، ٹھیک ہے۔ AI اب ڈیفینس میں یوز ہونے لگ پڑا، آٹونامس سسٹمز میں، ٹھیک ہے، سائبر ڈس انفارمیشن میں۔ اچھا چائنا اور US دونوں AI میں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سوڈان میں سول وار بھی سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، بٹوین SAF اینڈ RSF، ٹھیک ہے، ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان، ٹھیک ہے، اپریل 2023 میں۔ اور 2024-25 میں دنیا کا ورسٹ ہیومینٹیرین کرائسس تھا جس میں 10 ملین سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہوئے۔ اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کی آرگنائزیشن اور ان کا رول، ٹھیک ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، اچھا اس کا جو رول ہے وہ سیکورٹی کونسل ریفارم ڈبیٹڈ، ٹھیک ہے، UNSC پیرائزز آن غزہ، ٹھیک ہے،
جنرل گوتریس ووکل آن کلائمیٹ اینڈ ہیومینٹیرین کرائسس. اچھا یہ غزہ پہ تو سمجھ لیں کا رول نہ ہونے کے برابر ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ جنگ وغیرہ تو رکوا نہیں سکے تھے, وہ تو جب ان کی مرضی ہوئی تھی انہوں نے خود ہی روکی تھی, ٹھیک ہے. تو یو این کا تو اس نہ ہی یوکرین رشیا وار میں کوئی امپیکٹفل ثابت ہو سکے, ٹھیک ہے. البتہ جو ہے نا کلائمیٹ اور ہیومینٹیرین جو کرائسس ہے نا, ٹھیک ہے, جیسے کہ فوڈ شارٹیج وغیرہ ہو جاتا ہے نا کہیں پہ, وہاں اس کا رول پھر بھی نظر آ جاتا ہوتا ہے. اچھا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, ان میں جو ملٹیپل کنٹریز کو بیل آؤٹ ملا, جن میں پاکستان, سری لنکا, ایجپٹ, ارجنٹینا, ٹھیک ہے, رائزنگ گلوبل ڈیٹ کنسرنس, ٹھیک ہے. اچھا کلائمیٹ فینس ریگولیشن, یہ اس میں ڈیولپمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ایس سی او جو ہے نا پاکستان 2017 سے اس کا کیا نام پرماننٹ ممبر ہے. اچھا لیکن اس میں بھی جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایس سی او جناب اتنی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی, کہ پاکستان اور انڈیا کے ٹینشنس کی وجہ سے ایس سی او کے پلیٹ فارم پر, ٹھیک ہے. ایس سی او ایکسپینڈ تو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بیلاروس بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی نیو کنٹری کیا نام ایکسپیکٹڈ ہے کہ ممبر بنے, لیکن یہ اتنی امپیکٹفل ہو نہیں سکی, ٹھیک ہے, نیٹو یا یورپین یونین کی طرح ایس سی او. اچھا بریکس جو تھا نا یہ ایکسپینڈ ہوئی 2024 میں, سعودی عربیہ, یو اے ای, ایران, ایتھوپیا, ایجپٹ نے جوائن کیا, ٹھیک ہے. ڈی ڈالرائزیشن پہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انڈیا ڈی ڈالرائزیشن کے اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان نے اس کی ممبرشپ ایکوائر کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان برکس کا ممبر بنے, لیکن انڈیا اس کو اپوز کر رہا ہے. اچھا او آئی سی ایکٹیو ہے فلسطین ایشو پہ, ٹھیک ہے. سعودی ایران نارملائزیشن چینج انٹرنل ڈائنامکس, پاکستان پلے سگنیفیکنٹ رول, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی کوئی خاص رول پلے نہیں کر پا رہی او آئی سی, ٹھیک ہے, کسی میجر کنفلکٹ میں, ٹھیک ہے. 57 مسلم کنٹریز ہیں, چھوٹی آرگنائزیشن, یہ بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے. یو این کے بعد سب سے بڑی آرگنائزیشن یہی ہے او آئی سی, ٹھیک ہے. لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح نیٹو ہے یا یورپی یونین ہے, ٹھیک ہے. ان کا امپیکٹ نظر آتا ہے, ادھر اس کا اتنا خاص نظر نہیں آتا او آئی سی کا. اچھا سارک کا دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سارک بھی یہ بھی انفیکٹو ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. 2016 کے بعد اس کا نا کوئی سمٹ ہوئی نہیں, ٹھیک ہے. انڈیا پاکستان کی اس پر ٹینشن کافی رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے کھٹمنڈو نیپال میں, حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے. تینوں جو بڑے کنٹریز ہیں ان میں سے کسی ایک پاس بھی کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے, نہ انڈیا, پاکستان, نہ بنگلہ دیش. یہ تینوں جو بڑے کنٹریز ہیں سارک میں, اس میں اس کا ہیڈ کوارٹر بھی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہیڈ کوارٹر کھٹمنڈو نیپال, ٹھیک ہے. اور اب تو جناب اس کی سبمٹ بھی نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, 2016 کے بعد, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا نا سارا جو یہ چیزیں تھی جو کی ڈیولپمنٹ تھی نا, ٹھیک ہے. پولیٹیکل, ٹھیک ہے, کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ, یہ انٹرنیشنل افیئر سے ریلیٹڈ, یہ میں نے شارٹلی بتائی ہیں, لیکن یہ آپ نے نا لکھ لینے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ویڈیو میں یہ سب کور کرنا آسان نہیں تھا, ٹھیک ہے, اتنے ٹاپکس کو. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا, ان پہ آپ ان ایریاز کو فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, ڈسکرپٹیو کے لیے, ٹھیک. اچھا اب نا یہ انٹیلیجنس کرافٹ کو دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دس چیپٹر از پرٹیکولر ریلیٹیو فار ڈپٹی ڈائریکٹر ویٹنگ کینڈیڈیٹس, ٹھیک ہے. اٹ کورز پرنسپل میتھڈز, پروسیسز اینڈ ایتھکس آف انٹیلیجنس ورک ان نیشنل سیکورٹی کانٹیکسٹ, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں انٹیلیجنس سائیکل کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے 5 فیزز ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے پلاننگ اینڈ ڈائریکشن, ٹھیک ہے. ڈیفائن انٹیلیجنس ریکوائرمنٹس, واٹ انفارمیشن از نیڈیڈ, وائی اینڈ بائی ہوم, ٹھیک ہے. دوسرا جو فیز ہے کلیکشن کا, گیدر را انفارمیشن تھرو ویریس مینس لائک ہیومنٹ, سیگنٹ, ہاؤس انٹ, ایم انٹ, ٹھیک ہے, جیو انٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو ہے نا فیز ہے وہ ہے پروسیسنگ, جیسے کہ کنورٹ ڈیٹا انٹو یوزفل فارمیٹ لائک ٹرانسلیشن, ڈیکرپشن, فلٹرنگ, ٹھیک ہے. اور چوتھا جو ہے اس کا پروسیس انالیسس اینڈ پروڈکشن, ٹھیک ہے. کنورٹ پروسیسڈ انفارمیشن انٹو فائنینشیل انٹیلیجنس اینڈ آئیڈینٹیفائی پیٹرنز, اسیسز میننگ, ٹھیک ہے.
اچھا ففتھ جو ہے اس کا فیز ہے ڈسیمنیشن، ڈیلیور انٹیلیجنس ٹو ڈیسیجن میکرز ان ٹائملی ایکوریٹ اینڈ ایکشنیبل فارم، ٹھیک ہے. اچھا اب کلیکشن ڈسپلنس جو اینڈس ہیں نا وہ کون کون سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. انٹ مطلب ہیومن انٹیلیجنس، اینڈ یہ ہے انٹیلیجنس گیدر فرام ہیومن سورسز، انفارمنٹس، ایجنٹس، انٹیروگیشنز، ڈپلومیٹک رپورٹنگس، ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے سگنل انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے، انٹرسیپشن آف کمیونیکیشن، کام انٹ، اینڈ الیکٹرانک ایمیشنز، ای ایل انٹ، ٹھیک ہے. این ایس اے ٹائپ کیپیبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے. امیجری انٹیلیجنس، انالیسس آف فوٹوگرافس اینڈ امیجری، سیٹلائٹ امیجری، ایریل سرویلنس، ڈرون فوٹیج، ٹھیک ہے. اوپن سورس انٹیلیجنس، پبلکلی اویلیبل انفارمیشن، میڈیا، سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، ایکڈیمک ریسرچ، گرے لٹریچر، ٹھیک ہے. اس میں یاد ہے. اچھا جیو انٹ، اس میں جیو اسپیشل انٹیلیجنس، یہ ہے انٹیگریشن آف امیجری اینڈ جیوگرافک انفارمیشن فار ٹیرن میپنگ، لوکیشن انالیسس. اچھا میسڈ ہے، یہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے، ڈیٹیکٹنگ اسپیسیفک سگنیچرز. اچھا نیوکلیئر، کیمیکل اور ریڈار اور سیزمک، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے سائبر، یہ سائبر انٹیلیجنس، یہ انٹیلیجنس گیدر فرام سائبر اسپیس، نیٹورک انٹروژنس، ڈارک ویب اور میل ویئر انالیسس، ٹھیک ہے. فن انٹ جو ہے نا فائنینشیل انٹیلیجنس، یہ ہے انالیسس آف فائنینشیل ٹرانزیکشن ٹو آئیڈینٹیفائی تھریٹ، ڈیفائننسنگ، منی لانڈرنگ، ٹھیک ہے. اب انالیٹیکل ٹیکنیکس اس میں کیا کیا یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے ابھی پہلے جو ہے اے سی ایچ، انالیسس آف کمپیٹنگ ہائپوتھیسز. ACHs requires analysts to systematically consider all possible explanations for observed events, identify evidence, and test each hypothesis against the evidence. It counters cognitive bias by forcing consideration of alternatives before reaching conclusions. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہے ہمارے پاس structured argumentation. Intelligent analysts must clearly state their key judgments, differentiate between key facts and assessments, use probabilistic language likely, probably, almost certainly, and caveat their confidence level, ٹھیک ہے، high, medium اور low ہیں. اچھا اس کے بعد ہے ریڈ ٹیمنگ. ریڈ یہ کہ ٹیکنیک ویئر انالیسٹ ڈیلیبریٹلی argue the opposite of the prevailing assessment to test conclusions and expose vulnerabilities in analysis، ٹھیک ہے. اچھا SWOT انالیسس کیا ہوتا ہے، یہ applied to threat assessment, strengths and weakness of the adversaries، ٹھیک ہے. opportunities the adversary may exploit, threat the adversary poses to the national security، ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں ہم انٹیلیجنس ٹرمینالوجیز کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کی گلوسری. ایجنٹ a person who conducts intelligence activities under the direction of an intelligence officer. Asset any resource used in intelligence operations, a person, technical system or facility، یہ ہو سکتا ہے. اچھا کور کیا ہے، false identity or background adopted by an intelligence officer or agent. ڈیٹ ڈراپ کیا ہے، the method of espionage, tradecraft in which one person leaves material for another without meeting، ٹھیک ہے. لیجنڈ کیا ہے، complete false identity constructed by for a covert operation، ٹھیک ہے، operative sorry. need to know، ٹھیک ہے. اب principle limiting access to intelligence to those who requiring it for their duties. اچھا سورس پروٹیکشن کیا ہے، methods used to protect the identity of intelligence sources، ٹھیک ہے. ٹریڈ کرافٹ کے دا میتھڈ یوزڈ ان کلیڈسٹائن انٹیلیجنس آپریشنز. اچھا تھریٹ اسیسمنٹ کیا ہے، این انالیٹیکل پروڈکٹ اسٹیمیٹنگ دا نیچر، لائکلیہڈ اینڈ اپلیکیشنز آف اے اسپیسیفک تھریٹ، ٹھیک ہے. اب کاؤنٹر انٹیلیجنس کیا ہے، ایکٹیویٹیز ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ اسپیونیج، سیبوٹیج اینڈ انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز بائی ایڈورسریز، ٹھیک ہے. ویٹنگ کیا ہے، دا پروسیس آف ویریفائنگ پرسن بیک گراؤنڈ، لائلٹیز اینڈ سوٹیبلٹی فار اے سینسٹیو رول، ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ چیک کیا ہے، انویسٹیگیشن آف این انڈیویژلس ہسٹری فار سیکورٹی کلیئرنس پرپزز، ٹھیک ہے. سیکورٹی کلیئرنس کیا ہے، آفیشیل ڈیٹرمنیشن دیٹ اے پرسن از ٹرسٹی اینڈ ایلیجیبل فار ایکسیس ٹو کلاسیفائڈ انفارمیشن. اب کلاسیفائڈ انفارمیشن ڈیزگنیٹڈ ایز ریکوائرنگ پروٹیکشن فرام این ان آتھورائزڈ ڈسکلوجر. اچھا پاکستان انٹیلیجنس جو آرکیٹیکچر ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا
انڈرسٹینڈنگ پاکستان اون انٹیلیجنس کمیونٹی از اسینشیل فار ایم او ڈی کینڈیڈیٹس. ٹھیک ہے, آئی ایس آئی جو ہے یہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے, کوآرڈینیٹس آل تھری سروسز, ایکسٹرنل انٹیلیجنس, کاؤنٹر ٹیررزم, کاؤنٹر انٹیلیجنس, رپورٹ ٹو پرائم منسٹر کانسٹیٹیوشنلی اینڈ آرمی چیف آپریشنلی. ٹھیک ہے, آئی بی جو انٹیلیجنس بیورو ہے یہ سول ڈومیسٹک انٹیلیجنس کو ڈیل کرتی ہے. رپورٹس ٹو انٹیریئر منسٹری, فوکسز آن انٹرنل سیکورٹی, پولیٹیکل انٹیلیجنس, لا انفورسمنٹ سپورٹ. ٹھیک ہے, ایم آئی کیا کرتی ہے, آرمی انٹیلیجنس اسپیسیفک انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, فوکسز آن ملٹری تھریٹس, بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس, سیکورٹی آف ملٹری پرسنلز اینڈ انسٹالیشن. ٹھیک ہے جی. اچھا, ڈی آئی بی کیا, ڈائریکٹر آف انٹر سروسز انٹیلیجنس برانچز. ٹھیک ہے, یہ کوآرڈینیٹس انٹیلیجنس شیئرنگ امنگ سویلین اینڈ ملٹری ایجنسیز. ٹھیک ہے, ایف آئی کے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, ناٹ اسٹرکٹلی این انٹیلیجنس ایجنسی بٹ ہینڈلز کاؤنٹر ٹیررزم, سائبر کرائم, فائنینشیل کرائم انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, نیکٹا کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی. ٹھیک ہے, کوآرڈینیشن باڈی فار کاؤنٹر ٹیررزم, انٹیگریٹس انٹیلیجنس فرام ملٹیپل ایجنسی. اچھا, اب آگے آ جاتے ہیں ہم انالیٹیکل رائٹنگ اینڈ رپورٹ ڈرافٹنگ. ٹھیک ہے, یہ واٹ از انالیٹیکل رائٹنگ گوز بیانڈ ڈسکرائبنگ واٹ ہیپن, اٹ ایکسپلینز وائی اٹ ہیپن, واٹ اٹ مینس اینڈ واٹ از لائکلی ٹو ہیپن نیکسٹ. ٹھیک ہے, یہ کور پروفیشنل اسکل ہے. اٹ ڈفرنس فرام اکیڈمک رائٹنگ in that it is an action oriented, concise and focused on application for decision makers. ٹھیک ہے, اب کی جو پرنسپل ہیں انالیٹیکل رائٹنگ کے ہیں, لیڈ ود یور کنکلوژن. ٹھیک ہے, باٹم لائن اپ فرنٹ. ٹھیک ہے, بلف. ٹھیک ہے, یوز پریسائز اینڈ ایمبیگوس لینگویج. ٹھیک ہے, اور ڈسٹنگوش کلیئرلی بٹوین فیکٹ اینڈ اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, فیکٹ اور اسیسمنٹ میں فرق نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, کوانٹیفائی یور کانفیڈنس لیول ویئر پاسبل. ٹھیک ہے, اچھا جہاں پہ آپ کو اپنا کانفیڈنس شو کروانا ہو وہاں پہ کروانا بھی ہے. ٹھیک ہے, اوائڈ پیسو وائس ویئر ایکٹیو از کلیئر, سپورٹ ایوری اسیسمنٹ ود اسپیسیفک ایویڈنس. ٹھیک ہے, کنسیڈر الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن بیفور کنکلوڈنگ. ٹھیک ہے, آپ نے بی کنسائز, ریموو اننیسیسری ورڈ. ٹھیک ہے, اچھا اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ جو ہے نا, جو اسٹینڈرڈ انٹیلیجنس رپورٹ کا فارمیٹ ہے نا وہ اس طرح ہوگا. سبجیکٹ ہے اس میں کلیئر ہو گیا, ڈسکرپٹیو ہیڈنگ ہوگی. اچھا, واٹ دا رپورٹ از اباؤٹ. ٹھیک ہے, وہ کس بارے میں رپورٹ. پھر اس کے بعد کی ججمنٹ ہوگی, یور مین اسیسمنٹ, جو آپ کی مین اسیسمنٹ ہے, اسٹیٹڈ اپ فرنٹ ان 1-2 سینٹینس. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ آف ریلیونٹ کنٹیکسٹ, دا ریڈر نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد انالیسز آپ نے لکھنا ہے, سسٹمیٹک ایگزامینیشن آف دا ایویڈنس اینڈ اٹس ایپلیکیشنز. ٹھیک ہے, الٹرنیٹیو اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, اوکے, ادر پاسبل انٹرپریٹیشن اس کی کیا ہو گئے, اینڈ وائی آر دے اسیس ایز لیس لائکلی. ٹھیک ہے, اور ان کو کیوں لیس لائکلی. ایپلیکیشن کیا ہوتا ہے, واٹ دس مین فار دا ڈیسیجن میکر اور پالیسی. ٹھیک ہے, آؤٹ لک, واٹ از لائکلی نیکسٹ ٹو ہیپن نیکسٹ. اچھا, سورس نوٹس کیا ہوتا ہے, کلاسیفیکیشن اینڈ ریلائبلٹی آف سورسز یوز. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ جو ہے لینگویج آف پرابیلٹی ان انالیٹیکل رائٹنگ وہ دیکھ لیتے ہیں. انٹیلیجنس انالسٹ یوز اسپیسیفک پرابیلسٹک لینگویج ٹو کنوے کانفیڈنس لیول, دس اوائڈس مسلیڈنگ ایمبیگوٹی. ٹھیک ہے, اچھا جو فریز جو یوز ہوگی آلموسٹلی یا سرٹنلی, آلموسٹ سرٹنلی, ہائیلی لائکلی. ٹھیک ہے, پرابیلٹی رینج 93 to 99%. ٹھیک ہے, یہ یوز کیا جاتا ہے فار اسیسمنٹ ود ویری ہائی کانفیڈنس. لائکلی یا پرابیبلی یہ اس سے کم, اس کی کیا نام ہے کانفیڈنس کیا ہے, 70 to 80%, 85% جو ہے نا پرابیلٹی رینج ہے فار اسیسمنٹ دا انالسٹ کنسیڈر پرابیبل. ٹھیک ہے, رفلی ایون چانس. ٹھیک ہے, اچھا یہ 45 to 55% کے لیے یوز ہوتے ہیں فار جنرلی انسرٹن اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, ان لائکلی اور ان پروبیبلی ناٹ. ٹھیک ہے, یہ 15 to 30% کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فار اسیسمنٹس کنسیڈر امپروبیبل. ٹھیک ہے, ریموٹ آلموسٹ سرٹنلی ناٹ, یہ 1 to 7% پرابیلٹی کے لیے یوز ہوتا ہے فار اسیسمنٹ ود ویری لو پرابیلٹی.
اچھا اب اس کے بعد cognitive biases to avoid analysis, ٹھیک ہے. Confirmation bias, ٹھیک ہے, seeking only information that confirms existing belief, ٹھیک ہے. Mirror imaging کیا ہے, assuming adversaries think and behave like we do, ٹھیک ہے. Group thinking, conforming to majority opinion rather than challenging assumptions, ٹھیک ہے. اچھا availability bias کیا, overweighting the most recent and memorable information. اچھا anchoring bias کیا ہے, over relying on the first piece of information in content. Premature closure کیا ہے, settling on an explanation before examining all evidences, ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے پاس cognitive biases to avoid in analysis.